السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، میں اپنا نیا ناول سٹارٹ کرنے لگی ہوں اور چینل بھی میرا بالکل نیا ہے، تو آپ سے امید کرتی ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ میرے ناول کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ اچھے اچھے ناولز لاتے رہوں گی اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے من یارم، رائٹر ہے مہا گل۔ چلے جی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ منظر خان حویلی کا تھا۔ 4 رات کے 10 بجے مقدس اور کشف بیگم اپنے بیٹوں کے ساتھ تاجی کے کمرے میں موجود تھیں۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی وہاں موت سا سناٹا تھا۔ غزلان خان جانتا تھا کہ یہ خاموشی آنے والے طوفان کی وجہ سے ہے، ایسا طوفان جس کے باعث خان اور شاہ ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جو مضبوط قدم ہوا وہ بچ جائے گا اور جس کے قدم لڑکھڑائے اسے یہ طوفان اپنی لپیٹ میں لے کر تباہ کر دے گا۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ زرغام خان 32 سال کا ہو گیا ہے۔ ہم کئی سالوں سے اس کی شادی کا انتظار کر رہے ہیں اور اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم میں سے کسی کو میری بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ولی خان کی باروب آواز پر وہاں بیٹھی مقدس بیگم اور کشف بیگم نے پوری طرح پہلو بدلا۔ ولی خان کے بیڈ کی دائیں جانب پڑے، صوفے پر ٹانگ جمائے، سفید شلوار قمیص پہنے، قمیص کے آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، دائیں کلائی پر بیشت قیمت گھڑی پہنی۔ گنی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں کو سختی سے بھینچے، ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے چاکلیٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے، سمندر سے گہری نیلی آنکھوں میں سرخی لیے زرغام خان نے ولی خان کی بات پر ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجیں۔ جیسا آپ چاہیں داجی، میری بھی یہی خواہش ہے کہ جلد از جلد میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن اس حویلی میں لاؤں، اپنے پوتے پوتیوں کو اس حویلی میں پروان چڑھتا دیکھوں۔ آج آپ نے بھی کہہ دیا تو میں اب خاندان میں نظر دوڑاتی ہوں، جہاں مجھے اپنی زرغام کی ٹکر کی لڑکی ملے اسے جلد از جلد اپنی بہو بنا لوں گی۔ مقدس بیگم کے کہنے پر زرغام خان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی، جبکہ زرغام خان کے بالکل سامنے ولی خان کے بائیں جانب بیٹھے 28 سالہ ارمغان خان نے بیزاریت سے اپنی ماں کو جلد بات ختم کرنے کا اشارہ کیا، جس پر کشف بیگم نے گھور کر ارمغان خان کو دیکھا۔ یہ کیا بول رہی ہو بہو، ہوش میں تو ہو؟ زرغام خان اور عقیدت شاہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں۔ عقیدت کے ہوتے تم زرغام کے لیے کسی اور لڑکے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو؟ زرغام خان کی دلہن صرف اور صرف عقیدت ہی بنے گی، چاہے آج یا 10 سال کے بعد۔ اس حویلی میں زرغام کی بیوی کی حیثیت سے صرف عقیدت ہی آئے گی۔ ولی خان کے گرجدار لہجے پر مقدس بیگم نے بمشکل اپنے غصے پر قابو کیا۔ آپ کیسے بھول سکتے ہیں داجی کہ وہ لڑکی میرے شوہر کے قاتل کی بیٹی ہے؟ میں اسے کبھی بھی اپنے بیٹے کی بیوی نہیں بناؤں گی۔ جب نکاح ہوا تب بھی میری رضامندی شامل نہیں تھی، مگر سب نے اپنی من مانی کی۔ مگر اب میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ مقدس بیگم کے سخت لہجے پر ولی خان نے تعصب سے اپنی بہو کو دیکھا۔ تمہارا شوہر میرا بیٹا تھا بہو، اگر قتل وہ ہوا تھا تو اس کا بدلہ بھی لے لیا گیا تھا۔ دشمنی بدلے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں اس بلا وجہ کی نفرتوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدت تمہارے شوہر کے قاتل کی نہیں، میری نواسی ہے، میری اکلوتی بیٹی کی جاں سے عزیز بیٹی ہے۔ تم لوگوں کی دشمنی اور نفرت کی وجہ سے میں پچھلے 19 سال سے اپنی بیٹی سے قطع تعلق رہا ہوں، مگر اب میں یہ سب ختم کر کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ملازم کے ہاتھ شاہ حویلی پیغام پہنچا دیا ہے، جیسے ہی جواب آتا ہے میں شادی کی تاریخ مانگنے جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ ولی خان کے سخت لہجے پر مقدس بیگم نے خونخوار نظروں سے اپنے مغرور بیٹے کو دیکھا، جو اس قدر لاتعلق بنا بیٹھا تھا کہ وہاں اس کی نہیں کسی اور کی شادی کی بات ہو رہی ہو۔ یہ ظلم ہے داجی، وہ صرف شیر لالہ کے ہی نہیں، میرے بہادر خان کے قاتلوں کے خاندان سے ہے۔ آپ کس طرح اپنے 2 بیٹوں کے قاتلوں کی بیٹی کو اس حویلی کی بہو بنانے کا سوچ سکتے ہیں؟ میں اس لڑکی کو اس حویلی میں برداشت نہیں کروں گی۔ اگر عقیدت یا اس کی ماں یا شاہ خاندان میں سے کوئی بھی اس حویلی میں آیا تو میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گی۔ اپنے شوہر کے قاتلوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کشف بیگم کے چلا کر کہنے پر ارمغان خان نے تعصب سے اپنا سر ہلایا۔ اپنی ماں سے اس قدر بدتمیزی کی امید ارمغان خان کو نہ تھی۔ شاہوں کے ذکر سے بے شک انہیں اپنے وجود میں شرارے پھونکتے محسوس ہوتے تھے،
مگر وہ اس سب کے باوجود بھی کبھی داجی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے۔ جب کہ زرہام نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑا کر ایک گہری سانس بھری۔ اپنی زبان کو لگام دو بہو، اور خاندان کی روایات کو مت بھولو۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ زرغام اور عقیدت ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں۔ آئس، حوریہ اور پلوشہ اور حقائق شاہ ایک دوسرے کے منگ ہیں۔ کس کس کا رشتہ توڑیں گے ہم؟ جبکہ یہ بات ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں منگ کے نام ساری عمر بیٹھ تو سکتے ہیں مگر کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ زرغام سے کون نکاح کروائے گا اپنی بیٹی کا، جب سب جانتے ہیں کہ وہ شاہ خاندان کا داماد ہے؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم حدائق شاہ کی بہن پر سوتن لاؤ گی اور وہ خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے گا؟ اپنی منگ لینے آ گیا تو ہم انکار بھی نہیں کر سکیں گے، اور پھر وہ اپنی بہن کا بدلہ تمہاری بیٹی سے لے؟ اس سے بہتر ہے کہ اس خاموشی سے اس رشتے کو قبول کر لو، کیونکہ بچوں کی بھلائی بھی اسی میں ہے اور خاندان کی بھی۔ اب جاؤ یہاں سے، اپنے خالی دماغ کا استعمال دونوں کسی اور جگہ کرو۔ میں نے رائے نہیں مانگی، حکم دیا تھا، اس لیے تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ داجی کے سخت لہجے پر کشف اور مقدس بیگم منہ بسورتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد داجی نے اپنے خوبرو جوان پوتوں کو دیکھا، جنہیں دیکھتے ان کا خون سیروں بھر جاتا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ آئس خان کی یاد شدت سے آئی۔ آئس خان زرغام خان کا بھائی تھا، شیر خان کی دوسری من پسند بیوی سے، مگر شیر خان کی دوسری بیوی شاہ خاندان کی تھی۔ شیر خان کے قتل کے بعد انہوں نے اپنے خاندان سے تعلق ختم کر لیا تھا، مگر وہ کبھی زیادہ خان میں حویلی میں بھی نہ رہی تھی۔ اس کی بڑی وجہ ان کی سوتن مقدس بیگم تھی، جو انہیں بات بات پر قاتلوں کے خاندان سے ہونے اور ان سے شوہر سے چھپ کر شادی کرنے کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ حویلی میں ان کی وجہ سے ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، جس سے تنگ آ کر مبین بیگم نے ولی خان سے انہیں شہر شفٹ کرانے کی خواہش ظاہر کی، جس پر کافی سوچ بچار کے بعد ولی خان نے انہیں اسلام آباد میں شیر خان کے بنگلے میں شفٹ کر دیا، جس کی وجہ سے آئس خان بھی اپنی ماں کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گیا۔ رشتوں سے دوری اور اپنی ماں کے ساتھ مقدس بیگم کا سلوک یاد کر کے وہ حویلی والوں سے بدظن اور دور ہوتا چلا گیا، مگر زرغام خان اور ارمغان خان کے لیے وہ ان کا بھائی ہی تھا۔ ارمغان خان جتنی عزت اور محبت اپنے سے 4 سال بڑے زرغام خان کی کرتا تھا، اتنی ہی عزت اور محبت خود سے 2 سال بڑے آئس خان سے کرتا تھا۔ مگر وہ اس قدر بدگمان تھا کہ ان سب کی محبتیں اسے جھوٹ دکھاوا ہی لگتی تھیں، مگر وہ اپنے دلی جذبات کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ جب حویلی آتا تو خاموش ہی رہتا تھا۔ ارمغان خان اور زرغام خان کے ساتھ ہوتے بھی وہ خاموشی کی چادر اوڑھے رکھتا تھا۔ ایک چیز جو ان تینوں میں کامن تھی وہ تھی شاہ خاندان والوں سے نفرت، جس کی وجہ سے وہ باپ کے سائے سے، اس کی شفقت سے محروم ہوئے۔ محبت، رشتے، احساس، خوشی ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی، ان کے لیے دشمنی، نفرت، شاہ خاندان کی بربادی اہمیت رکھتی تھی، جس کے لیے وہ تینوں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ لوگ محبت میں مر کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھا کر عشق کی داستانیں لکھتے تھے، اور وہ شاہ خاندان سے نفرت کرتے انہیں تباہ کر کے دشمنی کی داستان لکھنا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، عقیدت شاہ کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، میں اسے اپنی بیوی کا مقام کبھی نہیں دے سکوں گا۔ مجھے عقیدت شاہ سے اور اس سے جڑے اس رشتے سے شدید نفرت ہے داجی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے عقیدت شاہ کا قتل کرنا تو منظور ہے، مگر اسے اپنی حویلی میں دلہن بیوی بنا کر لانا منظور نہیں۔ زرغام خان کے لہجے میں چٹانوں سی سختی محسوس کر کے ارمغان خان نے ایک خاموش نظر زرغام خان کے سرخ چہرے پر ڈالی اور ایک نظر داجی کے چہرے پر ڈالی، جو بے یقینی سے زرغام خان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر داجی کے پاس بیٹھ کر ان کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ تمہاری بیوی ہے وہ خان؟ داجی کے گرجدار لہجے پر ارمغان نے اپنی ہیزل ہنی آنکھوں سے زرغام کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کہیں داجی کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، وہ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے، ایک باغی لڑکی جسے نہ اپنی عزت اور خاندان کی پرواہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو بیوی بنا کر لے آؤں تاکہ آئے دن وہ میری عزت کا تماشا لگاتی رہے؟ وہ جہاں ہے اسے رہنے دیں۔ اگر کبھی وہ میری بیوی کی حیثیت سے میرے سامنے آئی تو میں اسے مارنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ زرغام خان کے دبے دبے لہجے میں غرا کر کہنے پر داجی اور ارمغان نے تعصب سے سر ہلایا۔ تو خان اپنی بیوی کو اس دشمنی کی بھینٹ چڑھائے گا تو تم اپنی نفرت اور دشمنی کی نظر اس پاک رشتے کو کرو گے؟ خان، یہ کی ہے تربیت میں نے تمہاری؟ داجی نے تعصب بھری نظروں سے زرغام خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو زرغام نے اپنی سمندر سی نہری نیلی آنکھوں میں آگ سی تپش لیے داجی کو دیکھا۔
اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ یہی تو ہوتا تھا۔ ہر بات عقیدت شاہ کا ذکر زرغام خان کے حواسوں کو جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ لاکھ جاننے کے باوجود بھی اپنے غصے اور لہجے کو قابو نہیں کر پاتا تھا۔ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میں مجھ سے منسوب لڑکی کو کسی اور کے لیے چھوڑوں، مگر میری دشمنی اور نفرت کو بھی یہ گوارا نہیں کہ میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت دوں۔ عقیدت شاہ میرے نکاح میں ہے اور تاعمر میرے نکاح میں رہے گی۔ اگر کسی نے میری بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھا بھی تو زرغام خان اس کی آنکھیں نوچ کر اسے زندہ درگور کر دے گا، اور اگر عقیدت زرغام خان نے اپنے دل میں کسی کو بسایا تو اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس دل کو نوچ نکالوں گا۔ جو میرا ہے وہ صرف اور صرف میرا ہے، پھر چاہے اسے میں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں یا اپنے جوتے کی نوک پر۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ زرغام خان سے سوال جواب کر سکے۔ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اچھا چھوڑے لالا، آپ میرا مطلب عقیدت شاہ کو میری بات سنیں۔ میں شکار پر جا رہا ہوں، 1-2 دن تک لوٹ آؤں گا، تو پریشان مت ہوئیے گا۔ میں تو تاجی کو بھی بس یہی بتانے آیا تھا، مگر آپ لوگ تو اپنی پنچایت لگا کر بیٹھے تھے۔ ارمغان خان نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تاجی نے گھور کے اسے دیکھا۔ یہ شکار کے لیے تمہیں رات کا ہی وقت کیوں ملتا ہے؟ ہاں شکار کا اصل مزہ تو اندھیری رات میں آتا ہے داجی، آپ نہیں سمجھیں گے۔ داجی کے مشکوک لہجے پر ارمغان خان نے جھک کر رازداری سے سرگوشی کی، جو زرغام خان کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ چلیں اب دیں اپنے ہینڈسم پوتے کو اجازت، بیڈ سے اتر کر داجی کے آگے سر جھکاتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اپنا دایاں ہاتھ ارمغان خان کے سر پر رکھ کر اسے دعائیں دیں اور ایک نظر اضطرابی کیفیت میں بیٹھے زرغام خان پر ڈالی۔ ولی خان کے دیکھنے پر زرغام خان گہری سانس لیتا اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اپنے برے لہجے کے لیے شرمندہ ہوں داجی، مگر آپ سے گزارش ہے کہ آج کے بعد عقیدت کا ذکر میرے سامنے مت کیجیے گا۔ سر داجی کے آگے جھکاتے سپاہ لہجے میں کہا تو ولی خان نے ہنکارہ بھر کے اپنا دایاں ہاتھ زرغام خان کے سر پر رکھا۔